بسم الله الرحمن الرحيم. نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وصلى الله على النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين. اللهم وفقنا لما تحب وترضى به، اللهم وفقنا لما تحب وترضى به، اللهم وفقنا لما تحب وترضى به. میرے عزیزوں، دوستوں، بزرگوں، ہمارا سب سے بڑا سرمایہ بحیثیت مسلمان ہونے کے اللہ کی طرف سے سب سے بڑی نعمت جو ہمیں ملی وہ در حقیقت عشق نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اسلام کے درخت میں جو پانی دیا جاتا ہے، جس سے وہ پھلتا پھولتا ہے، جس سے اس کی نشو و نما ہوتی ہے، وہی عشق نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اسلام زندگی کے چند طریقوں کا یا چند رسومات کا یا مسائل کا نام نہیں ہے، بلکہ اسلام شروع بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے ہوتا ہے اور ختم بھی انہی پر ہوتا ہے۔ اسلام کی پہلی تعلیم بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دی، اور اسلام کی آخری تعلیم بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے دی گئی۔ مسلمانوں کو اپنے رب کے نام سے پڑھنے کا حکم بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے دیا گیا۔ اقرأ بسم ربک الذی خلق۔ اور مسلمانوں کے لیے دین اسلام کو پسند کرنے کا جو حکم دیا گیا وہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے دیا گیا۔ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ گویا کہ اسلام کی جتنی بھی تعلیمات ہیں ان کی بنیاد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے اپنا دلی تعلق ہے، کہ انسان کا اگر تعلق دل سے نہ ہو، جذبات کا تعلق نہ ہو، احساسات کا تعلق نہ ہو، تو پھر وہ طریقہ، وہ زندگی گزارنے کا طریقہ محض رسومات میں تبدیل ہو جاتا ہے۔ جس طرح سے ایک ملازم صبح اپنے دفتر جاتا ہے اور چاہے یا نہ چاہے، اس کا دل راضی ہو یا نہ ہو، وہ اپنے دفتر کے کام کرتا ہے اور شام کو گھر واپس آ جاتا ہے۔ اور اس کے مقابل میں کوئی کاروباری ہے،
اگر اس کا خود کا کاروبار ہے تو وہ صبح جاتا بھی اپنے جذبات کے ساتھ ہے، کاروبار سے اپنے تعلق کے ساتھ ہے، اپنے محبت کے ساتھ ہے، اور جس وقت شام کو کاروبار ختم کر کے اپنے گھر آتا ہے اس وقت بھی اپنے کاروبار سے غافل نہیں ہوتا۔ اس وقت بھی اگر اس کے پاس کوئی سوال آ جائے، کوئی گراہک آ جائے، کسی کا فون آ جائے تو وہ اسی طرح سے جواب دیتا ہے کہ یہ میرا کاروبار ہے۔ اس کے الفاظ میں، اس کے جذبات میں وہ چیز نہیں جھلکتی کہ میرا وقت ختم ہو گیا، میری شفٹ ختم ہو گئی، اب میں جواب کیوں دوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اگر ہمارے دل میں ہے تو یہ طریقہ دائمی رہے گا، یہ جذبات دائمی رہیں گے، اس کے کرنے میں ہمیں لذت محسوس ہوگی، اسلام کے طریقوں پر عمل کرنے میں ہمیں مزہ محسوس ہوگا۔ اور اگر ہم زبردستی اس کو کریں گے، ہم پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت طاری نہیں ہوگی۔ اگر ہم گھر والوں کے پریشر میں، سوسائٹی کے، معاشرے کے فکر میں اگر ہم کریں گے کہ لوگ کیا کہیں گے، گھر والے کیا کہیں گے، معاشرہ کیا کہے گا، میں فلاں کو کیا منہ دکھاؤں گا، تو وہ ہمارا عمل سوائے خشکی کے، زبردستی کاموں کے کچھ نہ رہے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، کہ دیکھو تم اس وقت تک کامل ایمان والے نہیں ہو سکتے، تمہارا ایمان اس وقت تک مکمل نہیں ہو سکتا جب تک میں تمہارے نزدیک تمہاری جان، تمہاری اولاد، تمہارے ماں باپ، یہاں تک کہ جتنے انسان دنیا میں موجود ہیں، بلکہ اس سے ایک قدم اور آگے بڑھا جائے، جو چیز بھی اس دنیا میں موجود ہے، جب تک کہ میں اس سب سے زیادہ تمہارے نزدیک محبوب نہیں ہو جاتا، تمہارا ایمان مکمل نہیں ہو سکتا۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین اسی ایمان کے پیکر تھے، اسی محبت کے پیکر تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اسی عشق بلندی کے پیکر تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ اے اللہ کے رسول، میں اپنی جان کے علاوہ تمام لوگوں سے زیادہ آپ سے محبت کرتا ہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے عمر، ابھی تمہارا ایمان مکمل نہیں ہوا، ابھی تمہارا ایمان مکمل نہیں ہوا۔ پھر وہ وقت بھی آیا، حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اپنے دل کی گہرائیوں سے یہ کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ اللہ کے رسول، آپ میرے نزدیک میری جان سے زیادہ، میری اولاد سے زیادہ، دنیا میں جو کچھ بھی موجود ہے اس سے زیادہ آپ مجھے عزیز تر ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے عمر، اب تمہارا ایمان مکمل ہو گیا۔ میرے عزیزوں، یہ سوال ہے ہم سب سے کہ کیا ہمارے دل میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اس معیار کو پہنچی ہوئی ہے؟ کیا ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس بلند درجے کی محبت رکھتے ہیں، اس بلند درجے کی عقیدت رکھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام ہمارے نزدیک دنیا میں موجود ہر چیز سے زیادہ بڑھ کر ہیں؟ کیا آپ کی اطاعت ہمارے نزدیک ہر چیز سے زیادہ افضل ہے؟ یہ ہمیں اپنے آپ سے سوال کرنا ہوگا، یہ ہمیں اپنے آپ سے سوال کرنا ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اعلان فرما دیا، زبان رسالت سے اعلان فرما دیا کہ اے نبی، آپ کہہ دیجئے، بلکہ آپ یہ اعلان کر دیجئے کہ اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو، اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو تمہیں میری اطاعت کرنی ہے، اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو میری اطاعت کرو، تو اللہ تم سے محبت کرے گا اور تمہارے گناہوں کو بخش دے گا۔ قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي، کہ اے لوگوں، اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو میری اطاعت کرو، میرے احکامات پر چلو، میرے طریقوں کو اپنے زندگی میں اتارو، تو اللہ تم سے محبت کرنے لگیں گے۔ یہ الفاظ ایسے ہیں کہ یہ مستقبل کے لیے بھی استعمال ہو سکتے ہیں، حال کے لیے بھی استعمال ہو سکتے ہیں کہ اے لوگوں،
اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو میری اطاعت ہی اس کا واحد راستہ ہے۔ اللہ کی محبت کی دلیل یہ ہے کہ تم میری اطاعت کرنے لگو، اور اگر تم میری اطاعت کرو گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ تم سے محبت کرنے لگیں گے اور تمہارے گناہوں کو معاف کر دیں گے۔ یہ ہمارے لیے ایک سوال کا موقع ہے۔ یہ ربیع الاول کا مہینہ ہے، جیسے ہی یہ مہینہ شروع ہوتا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت دلوں میں جوش مارنے لگتی ہے۔ سیرت نبوی کے عنوان پر جلسے منعقد ہونے لگتے ہیں، جلوس نکلتے لگتے ہیں، نعت کی، شعر کی، ادب کی محفلیں سجنے لگتی ہیں۔ لیکن سوال یہ ہے کہ کیا یہ محبت کا تقاضا یہ تھا؟ یہ تمام چیزیں اپنی جگہ پر صحیح، یہ تمام چیزیں الگ ہیں، لیکن یہاں پر سوال یہ ہے کہ کیا اس محبت کا تقاضا یہ تھا کہ یہ محبت کی یاد ہمیں صرف سال کے چند دنوں میں آتی، چند ایام میں آتی؟ ہمارا دل میں یہ جوش چند دنوں کے لیے ہوتا، چند گھنٹوں کے لیے ہوتا، اور اس کے افسوس صد افسوس اس پہ ایک اور المیہ یہ کہ یہ محبت کے اظہار کا طریقہ بھی وہ طریقہ ہم نے اختیار کیا ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام کے خلاف تھا۔ بلکہ اگر اور آگے سمجھا جائے تو احکام تو دور کی بات ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مزاج کے خلاف تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے ادب کے خلاف، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ادب کا ہم نے ملحوظ نہیں رکھا، آپ کے احکامات کو ہم نے ملحوظ نہیں رکھا۔ ہم اگر دیکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پر نظر ڈالیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کے لیے جس چیز کو ناپسند فرمایا وہ عشاء کے بعد گھر سے باہر رہنے کو ناپسند فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کے لیے عشاء کے بعد گھر سے باہر رہنے کو پسند نہیں فرمایا، اللہ کہ کوئی مجبوری کی بات ہو، اللہ کہ کوئی مجبوری کی بات ہو۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ اگر ہم دیکھیں، اگر ہم معاشرے پر نظر ڈالیں، اگر ہم سوسائٹی پر نظر ڈالیں، اگر ہم دنیا کے حالات پر نظر ڈالیں تو جتنے شر کے کام ہوتے ہیں وہ رات میں ہوتے ہیں، شر کے کام رات میں ہوتے ہیں، خیر کے کام دن میں ہوتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کے لیے رات میں اگر کسی چیز کو پسند فرمایا تو وہ یہ تھا کہ یا تو عبادت کرے یا اپنے گھر جا کے سو جائے۔ آج ہم ہمارے طریقوں کو دیکھ لیں، میں اس بات پر نہیں بتا رہا کہ یہ صحیح ہے یا غلط ہے، ہر شخص اپنا محاسبہ کر سکتا ہے، صحیح غلط ہر شخص فیصلہ کر سکتا ہے۔ یہاں پر سوال یہ ہے کہ کیا اس محبت کا تقاضا صرف اتنا تھا کہ یہ ہمیں سال کے چند دنوں میں یاد آتی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہمیں سال کے چند ایام میں یاد آتی؟ تقاضا تو یہ تھا، صحابہ کرام رضی اللہ عنہ مجمعین کا طرز عمل یہ تھا کہ ہماری زندگی آنکھ کھلنے سے لے کر آنکھ بند ہونے تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طرز کے مطابق ہونی چاہیے تھی، آپ کے احکام کے مطابق ہونی چاہیے تھی، آپ کی سنتوں کے مطابق ہونی چاہیے تھی۔ ہم میں سے ہر شخص آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اپنے دل میں رکھتا ہے، لیکن ہمیں یہ بھی سمجھنا ہوگا کہ محبت یا عشق حقیقی کہتے کسے ہیں؟ محبت ہے کس چیز کا نام؟ یہ کس چڑیا کا نام؟ محبت انسان کے دل کے وہ جذبات ہیں جو انسان کو اپنی ترجیحات کے چھوڑنے پر مجبور کر دیتے۔ محبت کا تقاضا یہ ہوتا ہے کہ انسان اپنی زندگی، اپنی مرضی، اپنی ترجیحات اور اپنے طور طریقوں کو چھوڑ کر اپنے محبوب کی ترجیحات کو اختیار کر لیتا ہے۔ یہی اصل محبت ہے، یہی حقیقی محبت ہے۔ آج ہم اپنی زندگی کا محاسبہ کریں، آج ہم اپنی زندگی کو مسجد کے اندر کی زندگی اور مسجد کے باہر کی زندگی کا مقابلہ کریں۔
آج ہم ہمارے گھر کی زندگی کو دیکھیں، آج ہم گھر کے باہر کی زندگی کو دیکھیں، آج ہم اپنی معاشرتی زندگی کو دیکھیں، آج ہم اپنی اخلاقی زندگی کو دیکھیں، آج ہم اپنے کاروبار کو دیکھیں، آج ہم اپنے اخلاق کو دیکھیں، آج ہم اپنی زبان کو دیکھیں۔ کیا یہ طریقے، کیا یہ ہماری زندگی کے عادات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کے مطابق ہیں یا نہیں؟ یہ سوال ہمیں خود اپنے آپ سے کرنا رہے گا۔ یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اپنے آپ سے پوچھیں کہ کیا ہماری زندگی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرز کے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام کے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کے مطابق ہے یا مخالف ہے؟ کیا ہمارے کام، کیا ہمارے کاروبار کا طریقہ وہ طریقہ ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا تھا، یا وہ طریقہ ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس سے منع فرمایا تھا؟ آج ہم دیکھیں، جب ہم مارکیٹ میں نکلتے ہیں، جب ہم بازار میں نکلتے ہیں، جب ہم کاروبار میں نکلتے ہیں، تو بڑی مشکل سے وہ مسلمان کاروباری ہمیں ملتے ہیں جو دھوکہ نہ دیتے ہو، جو جھوٹ نہ بولتے ہو، جن کی زبان پر یقین کیا جا سکتا ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تھا؟ من غش فلیس منا، کہ جس نے دھوکہ دیا وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ آج ہم اپنے آپ پر نظر ڈالیں، اپنی زندگی پر نظر ڈالیں کہ کیا ہماری زندگی جھوٹ سے خالی ہے؟ کیا ہماری زندگی، کیا ہماری زبان جھوٹ سے صاف ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تھا کہ مسلمان بزدل ہو سکتا ہے۔ ایک انسان کے لیے سب سے کمظرفی کے جو بات ہے، سب سے شرم کی جو بات ہے، وہ بزدل ہونا ہے۔ ایک مرد کے لیے سب سے شرم کی بات ہے کہ اس پہ بزدلی کا ایک دھبا لگ جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ مسلمان بزدل تو ہو سکتا ہے لیکن جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کو ہمیں دیکھنا ہوگا۔ جب ہم اپنی زندگی دیکھتے ہیں، آپس کے تعلقات دیکھتے ہیں، آپس کے الفاظ دیکھتے ہیں، ہم آپس میں دوستوں کی گفتگو دیکھتے ہیں، گھر میں گفتگو دیکھتے ہیں، ہم اپنی بیوی کے ساتھ اپنے معاملات دیکھتے ہیں، اپنے بچوں کے ساتھ اپنے معاملات دیکھتے ہیں، تو ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے اکثر مسلمان ایسے ہیں جن کی زبانیں گالی سے صاف نہیں ہیں۔ بعض ایسے ہیں جن کی زبان پہ گالیاں اس قدر چڑھی ہوتی ہے کہ بات کرتے کرتے لاشعوری طور پر گالیاں نکل جاتی ہیں، اور بعض ایسے ہوتے ہیں کہ جن کی عمومی طور پر تو جن کی زبان ایسی گندی نہیں ہوتی، لیکن بسا اوقات جب حالات قابو سے باہر آئے، جب جذبات اپنی تشدد کو پہنچ جائیں، تو ان کے زبان سے بھی وہ الفاظ نکل جاتے ہیں۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو احکامات کو دیکھا جائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ گالی دینا بددینی کی علامت ہے، بلکہ اس کے ایک اور درجہ آگے جایا جائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ منافق کی، نفاق کی، کہ ایمان کے دکھاوے کی علامت یہ ہے، ایمان کا دکھاوا یہ ہوتا ہے کہ انسان زبان سے تو یہ کہے کہ ہاں میں مسلمان ہوں، لیکن اس کے تمام کام ایسے ہو جو اسلام کے خلاف ہو، اور بسا اوقات وہ کام ہو جو اسلام کو، دین محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کو، شریعت کے احکام کو نقصان پہنچانے والے ہو۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نفاق کی ایک علامت یہ ہے کہ جب دو مسلمانوں کے بیچ میں کسی بات کو لے کر بحث ہوتی ہے، جھگڑا ہوتا ہے، یہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عام حالات کا تذکرہ نہیں فرمایا کہ جب وہ بات کرتے ہیں، بلکہ یہ کہا جب آپس میں بحث کرتے ہیں، جب آپس میں جھگڑا کرتے ہیں تو گالی گلوچ پر اتر آتے ہیں۔ یہ نفاق کی علامت بتائی۔ اب ہم خود اپنی زندگی کا محاسبہ کریں کہ ہماری زندگی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے شرسار ہے یا محبت سے خالی ہے، کہ کیا ہمارا عشق کا دعویٰ حقیقی ہے یا بے بنیاد دعویٰ ہے، یہ صرف ڈھکوسلا ہے یا صرف دھوکہ ہے،
یا صرف جھوٹ ہے، یا جس کو محاورے میں کہا جاتا ہے کہ گفتار کے غازی ہیں، کردار سے عاری ہیں، کہ ہم زبان سے تو بہت بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں لیکن کردار سے ہم خالی ہیں۔ یہ سوال ہمیں اپنے آپ سے کرنا ہوگا، یہ کوئی آ کر ہمیں نہیں بتائے گا۔ یہ دل کے زندہ ہونے کی علامت ہے کہ اگر ہم اپنے آپ سے سوال پوچھیں اور ہمارا دل اگر ہمیں صحیح بات بتاتا ہے، ہمارا دل، ہمارا نفس، ہمارا جذبہ ہمیں کسی بات کے غلط ہونے پر، کسی گناہ کے کرنے پر، کسی نافرمانی کے کرنے پر اگر ہمیں ملامت کرتا ہے، ہمیں کوستا ہے، تو یہ اس بات کی علامت ہے کہ ہمارا دل آج بھی زندہ ہے، اس میں ابھی بھی ایمان کی حرارت موجود ہے، اس میں ابھی بھی خیر کی علامت موجود ہے، اس سے ابھی نا امیدی اس میں نہیں آئی، ابھی بھی یہ جنت کی طرف جا سکتا ہے، ابھی بھی اس کی زندگی صحابہ کی زندگی کا نمونہ بن سکتی ہے، ابھی بھی اس کا معاشرہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر کا گلستہ بن سکتا ہے، ابھی بھی اس کے اندر وہ عادات پیدا ہو سکتی ہیں، وہ معاملات پیدا ہو سکتے ہیں، وہ طریقے، وہ خاصیتیں پیدا ہو سکتی ہیں جو مدینے کی گلیوں میں تھی، جو صحابہ کے اندر تھی۔ یہ حقیقی بات ہے کہ صحابہ جیسے ہم نہیں بن سکتے، لیکن ان کی پیروں کی خاک سے ہماری تشبیہ دی جا سکتی ہے، ان کی پیروں کی خاک کے برابر ہم نہیں جا سکتے، لیکن ان کی زندگی کے طریقوں کو اپنی طریقے کے اندر اتار سکتے ہیں۔ صحابہ جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے تھے، آپ کا ایک ایک لفظ گویا کہ ان کے لیے پتھر کی لکیر ہوا کرتا تھا، وہ اپنی زندگی سے پیچھے ہٹ سکتے تھے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کو چھوڑنا ان کے لیے ممکن نہیں تھا۔ ان کے لیے سانسیں تو رک سکتی تھی لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے نہیں چھوٹ سکتے تھے۔ تاریخ بھری پڑی ہے اس بات سے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا ایک واقعہ آپ کو بتاؤ، ایک قول آپ کو بتاؤ کہ جس وقت عمر رضی اللہ عنہ مدینے سے سفر کر کے مسجد اقصی کی طرف گئے اور مسجد اقصی کی چابیوں کو اپنے ہاتھ میں لیا، مسجد اقصی کی فتح جو واقعہ تھا، مسجد اقصی جس وقت مسلمانوں کے ہاتھ میں آئی، حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ ہم سب عرب کے بدو تھے، اللہ تبارک و تعالی نے اسلام کے ذریعے سے ہمیں یہ عزت نصیب کری ہے۔ مسلمان جب تک اسلام پر اور اپنے نبی کے طریقوں پر عمل کرتا رہے گا، باعزت ہوتا رہے گا، اور جب اپنے نبی کی زندگی کو چھوڑ دے گا تو اسے ذلت کی پستی میں ڈال دیا جائے گا، ذلت کی کھائی میں اسے دھکیل دیا جائے گا۔ آج ہم ہماری زندگی کے حالات دیکھ لیں، نا امیدی، مایوسی، ڈر، جو بھی حالات ہمارے اوپر آ رہے ہیں، اس کا واحد وجہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے ہماری زندگی خالی ہے، ہماری معاملات، ہمارے معاشرت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں سے خالی ہے۔ ہم خود اپنا محاسبہ کریں، کیا کسی کے پیدائش کی جو طریقے ہوتے ہیں نہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کے مطابق ہیں، نہ ہماری میت، نہ ہماری موت کی محفلیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کے مطابق ہیں، نہ ہماری تعلیم، تربیت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی منشا کے مطابق ہے، اور نہ ہماری شادی بیاہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کے مطابق ہے۔ یہ میں نے آپ کو وہ موٹی موٹی چیزیں بتائی جن پر پوری دنیا کی نظر رہتی ہے۔ ہم سے یہ کہا جاتا ہے کہ یہ تو آپشنل ہے، اسے تو چھوڑ سکتے ہیں۔ یہ چھوڑ سکتے ہیں کا جو پہلو آتا ہے، یہ اس بات کی طرف دلالت کرتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ابھی ہماری زندگیوں میں نہیں اتری ہے۔ میرے عزیزوں، یہ ربیع الاول کا پیغام صرف جلسے جلوس کا نہیں ہے، تہوار کا نہیں ہے، بلکہ یہ محبت نبی کا پیغام ہے، یہ اس بات کا پیغام ہے کہ ہمیں اپنا محاسبہ کرنا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کتنی ہماری زندگیوں میں ہے۔ یہ اس بات کا محاسبہ ہے کہ ہمارا محبت بڑھ رہی ہے یا کم ہو رہی ہے، بلکہ آگے بڑھ کر اور یہ کہا جائے کہ عشق نبی کی
तजदीद का ये एक मौका हमें मिलता है कि एक माहौल होता है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत की आग को नए सिरे से अपने दिलों में भड़काया जा सकता है। मेरे अजीजों, मैं फिर से कहता हूँ कि हमारी निजात का वाहिद रास्ता यही है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात का इश्क हमारे अंदर आ जाए। और उस इश्क की अलामत ये नहीं हो सकती कि हम जुबान से कहने लगे, उस इश्क की अलामत यह है कि जब अंदर इश्क आएगा तो तरीका बाहर आएगा। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इश्क हमारे दिलों में उतरेगा तो आपकी जिंदगी हमारे दिलों से बाहर आएगी, और उस जिंदगी गुजारने का नाम ही इस्लाम है। अल्लाह तबारक व तआला कहने सुनने से ज्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए और कहने वाले को सबसे ज्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए। व आखिरु दअवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।